بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور خاص کر امام زمانہ کی خدمت میں ولادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قوم کی بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو فلاں ہیروئن کو اپنا آئیڈل بناتی ہیں اور انہی کے مطابق سجتی اور سنورتی ہیں، انہی کے مطابق لباس پہنتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ان کی دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے بی بی کی ولادت میں بیٹیوں کو احترام دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت معصومہ کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو خدائی رنگ دے سکیں۔ اس لیے 1 ذی القعدہ کو اس بابرکت بی بی کی ولادت کے دن ایران میں 17 سال پہلے یہ قانون طے پایا کہ اس دن کو روز دختر کے طور پر منایا جائے، یعنی بیٹیوں کا دن۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ 4 امام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی سفارش کرتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی کہتا ہے میری بیٹی، کوئی کہتا ہے میری بہن، کوئی کہتا ہے میری پھوپھی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارها عارفا بحقها فلہ الجنہ، جس نے بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کی زیارت کی معرفت کے ساتھ جیسا کہ حق ہے اس کے لیے جنت ہے۔ تو کبھی امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے بھی میری پھوپھی کی قم میں زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ پھر 2 امام زادے ایسے ہیں جن کی زیارت کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، ایک ابو الفضل العباس علیہ السلام اور دوسرے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد اتنے سارے امام زادے وجود میں آئے، امام کی اولادیں وجود پیدا ہوئیں، اور خود حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 40 اولادیں تھیں، لیکن ان میں سے حضرت معصومہ کو اتنی اہمیت ملی، یہ آپ کی مقام و منزلت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور آپ کی فضیلت میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جتنی حدیثیں حضرت معصومہ سے نقل کی گئیں زیادہ تر ولایت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ کے علم کا کیا کہنا، نہ صرف آپ عالمہ تھیں بلکہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے علماء کی علمی مسائل کو حل کرتی تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی مجتہدین اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی علمی مسائل میں الجھتے تھے تو آپ سے توسل کرتے تھے۔ جیسے کہ آیت اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ جب میں ایک کتاب لکھ رہا تھا آیت تطہیر کے بارے میں، تو میں آیا آپ کی زری کے پاس، حضرت معصومہ کی زری کے پاس، اور بیٹھا، توسل کی، دعا کی، تو ایسے مطالب میرے ذہن میں پیدا ہوئے کہ اگر 50 سال میں مطالعہ کرتا تو بھی ایسے مطالب میرے ذہن میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ جناب ملا صدرہ کہک میں رہتے تھے، وہ قم آتے تھے، اگر کوئی ان کو علمی مشکل پیش آتی تھی تو وہ قم آتے تھے، اتنا سفر طے کر کے بی بی سے توسل کرتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ میری علمی مشکل حل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کے بارے میں اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں تو جو انہوں نے بیٹیوں کے لیے خوبصورت کلمے استعمال کیے، جیسے کبھی کہا ریحانہ یعنی پھول، کبھی کہا حسنہ یعنی نیکی، کبھی رحمت کہہ کر پکارا، یہ سارے کلمے کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے نزدیک ایک خاص مقام و منزلت رکھتی ہیں بیٹیاں۔ اس کے علاوہ معصوم سے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں بیٹیوں کی اہمیت کے بارے میں۔ ایک جگہ فرمایا اگر کسی کو خدا نے بیٹی عطا کی اور اس نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں اس نے اپنی بیٹی کو اس سے نوازا، تو یہی بیٹی روز قیامت ایک ڈھال بن کر اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اور پھر معصوم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے ہدیہ خریدے تو پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو، کیونکہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت۔ ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ ہم جناب معصومہ کی ولادت کے دن کو ڈاٹرز ڈے منائیں۔ اس طرح سے بچیوں کے دل میں خود بخود حضرت معصومہ کی محبت بھی بڑھے گی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ وہ اس طرح سے تقویٰ، علم، امام کی اطاعت کو صحیح معیار اور کرائٹیریا پہچانیں گی۔
بیٹیوں کو تحفہ دیں، چاہے چھوٹا سا ہدیہ کیوں نہ ہو، کہ رسول خدا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا اس کا ثواب ایک پیغمبر کی اولاد کو اسیری سے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بیٹیوں کو بتائیں کہ اسلام میں ان کی کتنی اہمیت ہے، ان کی اچھائی اور خوبیوں کا تذکرہ اور شکریہ کریں، اس طرح سے وہ اپنی ویلیو اور قدر کو پہچانیں گی۔ جیسا کہ احادیث میں بیٹیوں کی بہت سی خوبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹیاں کتنی اچھی اولاد ہیں، مہربان اور محنت کرنے والی ہیں، گھر میں ان سے انسیت اور برکت ہوتی ہے اور صفائی پسند ہوتی ہیں۔ اہل بیت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹیوں کی اس خصوصیات کو اپریشیٹ کریں، بتائیں کہ یہ خصوصیات اصل میں خدا کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہیں، جس سے وہ اپنے گھر کو محبت اور خوشیوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا سکتی ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اور ہماری بچیوں کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمة المعصومة۔